لیکن بہرحال خسرو صاحب نے بڑے زبردست آرگومنٹس کیے اور ان کو اس بات کے اوپر کنوینس کیا کہ واضح طور پر ججمنٹس موجود ہیں اور کوئی ایسا آرڈر دکھا دیں، کوئی ایسی ججمنٹ دکھا دیں جس میں جو ہے وہ 3 سال کی سزا کے لیے اتنا لمبا جو ہے وہ پیریڈ اور اتنی لمبی جو کارروائی کی جائے۔ تو انہوں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ پھر ٹھیک ہے جی، دوسری طرف سے کیونکہ ریکارڈ نہیں ہے جی، دوسری طرف سے تیاری نہیں ہے جی، دوسری طرف سے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جی، اور وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے، تو لہٰذا جو سماعت ہے وہ پرسوں کے لیے فکس کر دی جاتی ہے۔ اب پرسوں کے لیے جو سماعت فکس ہے، ہمیں آج بھی اگر اس کے اوپر آرگومنٹس جو ہے وہ سن کر فیصلہ دیا جاتا تو سزا تو ان کی آج ہی معطل ہو جانی تھی، لیکن پرسوں 100% ہو جائے گی سزا معطل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیل کی حد تک ہم نے ساتھ ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے 2 وکلاء کی حد تک جو ہے اب ایکسیس دی ہے کہ وہ کل جا کر 2 بجے بابر اعوان صاحب اور کھوسر صاحب جا کر ملیں گے۔ قانون تو واضح ہے اس کے اندر کہ آپ ہفتے کے اندر 6 دن ملاقات جو ہے کر سکتے ہیں اور ایک دن میں 6 وکلاء مل سکتے ہیں، لیکن جیل مینول کے مطابق بھی آگے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا۔ آج بیسیکلی ہمیں اس طرف پش کر رہے تھے کہ خان صاحب کی بیل ہو، ہماری ایکسیس کی حد تک اتنا زیادہ پش نہیں تھا کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج خان صاحب کی ضمانت ہوگی اور خان صاحب باہر آئیں گے، لیکن اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب 2 دن کا جو ہے ٹائم دے دیا جائے، تو لہٰذا پرسوں کے لیے سماعت۔ نعیم صاحب، اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو شاہخانہ کیس میں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے جس طرح باقی بھی ان کے اوپر؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جیسے میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ سائفر کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یا آج بھی پتہ چلا ہے جی کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ جیل کے اندر گئی ہے GIT کی، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے انٹروگیشن کرنی ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کی گرفتاری سائفر والے معاملے میں وہ ڈال دی گئی ہے۔ سر، توشہ خانہ کیس آپ اوورآل دیکھتے کیسے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کیا کوئی گرفتاری میں ہونی چاہیے تھی یا نہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت کیس ہے اور عدالتوں کی جانب سے جیسے سماعت مقرر کی جاتی ہے، تاریخ بھی دے دی جاتی ہے، یا پھر یہ درست ہے؟ کیا دیکھتے ہیں اوورآل کیس؟ دیکھیں، اوورآل جو کیس ہے، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور ہم نے اس کے اندر استدعا کی تھی کہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں درخواست واپس دے دیں۔ تو یہ جو ٹرائل چلا ہے، یہ جو کمپلینٹ چلی ہے، یہ تو اس فیصلے کے اوپر، اگر جو فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس کے اوپر اگر پٹیشن کے اوپر فیصلہ آ جاتا تو یہ سارا ٹرائل ہی نہ ہوتا، اور اگر یہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کویسچن ہمارا جو قانون کے مطابق سن لیا جاتا تو یہ سزا کبھی نہ ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درمیان میں گواہوں کو پیش کرنے کا موقع دیا جاتا، ان کو ڈیفینس کا موقع دیا جاتا، 342 کی سٹیٹمنٹ بھی وہ یوں بندوق کی نوک کے اوپر ان سے لی گئی، جبکہ انہوں نے بار بار استدعا کی کہ مجھے مکمل تیاری کا ٹائم دیا جائے۔ گواہ اگر ایک ریجیکٹ کرتے ہیں تو دوسرے گواہوں کا تو موقع دینا چاہیے نا کہ یہ مناسب نہیں گواہ، آپ ایک نئی لسٹ دے دیں جس میں فار ایگزامپل ہم نے دیے تھے آگے سرکاری گواہ ہم نے دینے تھے، وہ ہم نے لسٹ باقاعدہ دینی تھی۔ تو جب ایک موقع ہی نہیں دیا گیا اس کیس کے اندر تو اس کیس کی جو آرڈر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس وقت یہ سنا جائے گا انشاءاللہ خان صاحب کی سزا تو سسپینڈ ہوگی اور جو اپیل ہے وہ بھی ان کی ایکسیپٹ ہوگی۔ احمد فاروق صاحب کی کنڈکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ تو ان پر بھی اگر بات کا اظہار کر چکے ہیں تو جب تک یہ فیصلہ نہیں دیں گے تب تک آپ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے، کیا ہے قانون میں کیا آپشن بچتے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کس طرح سے جی؟ حامد فاروق صاحب آپ عدم اعتماد کر چکے ہیں، جب تک یہ کیس نہیں نپٹاتے تب تک آپ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے، جس طرح آج لطیف کوسٹا نے کہا کہ آپ بھی آپ خلاف فیصلہ لیتے ہیں ہم تاکہ سپریم کورٹ جا سکیں۔ دیکھیں، اس فیصلے کو تو چیلنج تب کیا جائے گا نا جب فیصلہ آئے گا۔ جی جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر عدم اعتماد کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی، وہ خارج ہو گئی تھی ہم کو سنے بغیر، اس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا، وہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ خان صاحب جلدی سے باہر آئیں، بجائے یہ کہ ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ وہ کورٹ سنے یا یہ کورٹ سنے، وہ ڈیسیجن دیتے دیتے ان درخواستوں کے اوپر ٹائم لگ جائے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس چیز کے اوپر پوچھ نہیں کر رہے تھے کہ وکلاء ملیں یا نہ ملیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی ضمانت ہو، جب ضمانت ہو جائے گی تو ملاقات کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ نعیم صاحب، آخری سوال یہ لیجیے گا، قانون کے مطابق جسٹس عامر فاروق کے پاس کتنا اختیار ہے کہ اس کیس کو کتنا لمبا لے کے جا سکتے؟ قانون کے مطابق تو جو آپ کے سامنے پہلے نظیرے ہیں، جو فیصلے ہیں، یہ جس دن سماعت کے لیے فکس ہوا تھا دوسرے تیسرے دن نہیں اس کا فیصلہ دے دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ فار ایگزامپل 2 مہینے کی ڈیٹ دے دیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا پہلے کبھی ممکن نہیں ہوا۔ اور جس طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح سے کیس کے اندر خان صاحب کی گرفتاری کی گئی یا جو کیس بنایا گیا، کیس کے اندر جان نہیں ہے، تو جب کیس ہے ہی اس طرح سے بنا ہوا اور ایک انٹرنیشنل لیڈر
جس کو آپ نے اندر ایک ایسے بے گناہ کیس کے اندر رکھا ہوا ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھی جائیں تو یہ 1 گھنٹے کے اندر بھی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تھا اور فوراً اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے تھا. اس حوالے سے چیف صاحب باؤنڈ ہوتے تھے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ یہ کیس کیسا ہے, آگے بندہ کون ہے, اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس کیس کے اندر پیچیدگیاں کیا ہیں. لیکن اب فیصلہ انہوں نے کیا ہے 2 دن کا, انشاءاللہ پرسوں تو ہو جائے. مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ 2 سال تک یہ لٹکا سکتے ہیں اس کیس کو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر اس طرف گئے تو پھر ہمارے پاس اور بھی بڑے آپشن ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, پرسوں انشاءاللہ.